السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے اسلامی اور دینی بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چرچا، سیرت کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی تک ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی، آپ کی جو مکمل 63 سال کی زندگی ہے وہ کیسے گزری، ہم نے اس بارے میں کچھ باتیں کی۔ آج کے اس درس میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرتر، آپ کے اخلاق، آپ کے آچرن کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی بناوٹ، آپ کی جو شاریرک بناوٹ ہے وہ کیسے تھی، آپ کا شاریرک آکار کیسا تھا، آپ کا جسم کیسا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے یہ مدھ قد کا تھا، یعنی معتدل قد کا تھا، بیچ والا قد تھا۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ لمبے اور موٹے تھے، اور نہ ہی جو ہے خوب چھوٹے بونے کی طرح سے تھے، بلکہ آپ کا قد جو ہے، آپ کا قد جو ہے یہ مدھ قد کا تھا، وسط قد کا تھا۔ اسی طرح سے آپ کے کندھے ایک دم کھلے ہوئے تھے، جسم کے اعضاء ایک دم مناسب تھے، آپ کے شریر کے انگ جو ہیں ایک دم اپیکت اور سہانے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، آپ کا جو رنگ ہے وہ سفید اور لالی ملا کر کے جو رنگ بنتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا رنگ تھا۔ آپ کا چہرہ گول تھا، آنکھیں سرمئی تھیں، جیسے کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، پتلے اور چھوٹے خوبصورت ناک تھے، داڑھی آپ کی گھنی تھی، بڑی گھنی داڑھی تھی اور نرم ملائم تھی، جس سے ہمیشہ خوشبو ٹپکتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما شممت عنبرا ولا مسکا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا لامست يد شيئا قد الين ملمسا من يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی اتنا خوبصورت سگندھ، اتنی خوبصورت خوشبو نہیں سونگھی ہے جتنی خوشبو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں پایا ہے، جتنی اچھی خوشبو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں پایا ہے۔ اسی طرح سے اتنا نرم اور ملائم ہاتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا نرم ملائم ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، آپ ہمیشہ ہنستے رہتے تھے، بات بڑی میٹھی خوبصورت انداز میں کرتے تھے، زیادہ نہیں بولتے تھے بلکہ کام کے مطابق بولتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان احسن الناس وکان اجود الناس وکان اشجع الناس۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنسار میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے بڑے دانویر اور سب سے بڑے بہادر تھے۔ یہ انس بن مالک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص سیوک ہیں، انہوں نے ان سب چیزوں کا ورنن کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چرتر اور آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر، بڑے طاقتور تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنا اذا اشتد الباس ولقی القوم اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بہت سخت پرستھتی ہوتی تھی، بہت کٹھنائی کا وقت آ جاتا تھا اور جب شترو سے ہماری بھڑنت ہوتی تھی تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرن میں جاتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیتے تھے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دانویر تھے، بڑے سخی تھے، بڑا دان کرنے والے تھے۔ جب کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا سوال کرتا تھا، کوئی کچھ مانگتا تھا، تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں کہتے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی سمادھان ضرور کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی بدھیمان، عقل مند اور ہوشیار تھے۔ اور ایک بات اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون چرتر میں، آپ کے اخلاق میں، کہ آپ نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے ویکتیگت کسی بات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ کے اوپر اتیاچار ہوا، ظلم ہوا، لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، بہت دکھ دیا، لیکن آپ نے اپنے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی غصہ کیا اپنے لیے، کبھی بھی کرودھت نہیں ہوئے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی اللہ کا جو سیما ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جو اللہ نے سیما نردھارت کیا ہے، اگر کوئی اس کا النگھن کرتا تھا
اگر کوئی اس کا پردہ چاک کرتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہیں بخشتے تھے، اس سے یدھ کرتے تھے، اس سے لڑائی کرتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درشٹی میں ہر کوئی برابر تھا، چاہے وہ دور کا ہو، چاہے نزدیک کا ہو، چاہے اپنے خاندان کا ہو، چاہے دوسرے خاندان کا ہو، چاہے وہ اونچے خاندان کا ہو، چاہے نیچے خاندان کا ہو، جس کل جس ونش سے اس کا تعلق ہے، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں اونچا نیچا نہیں تھا، سب کو آپ ایک درشٹی سے دیکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برابر کہا کرتے تھے کہ ہمارے نزدیک وہی مہان ہوگا جس کا چرتر اچھا ہے، جو اللہ سے بھے ماننے والا، اللہ سے ڈر ماننے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ پرتشٹھت اور سب سے زیادہ مہان ویکتی وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈر ماننے والا ہے، اللہ سے بھے ماننے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے کہ جو پچھلی قومیں ہیں، جو پچھلے سمودائے کے لوگ ہیں، وہ ہلاک اور برباد اسی وجہ سے ہوئے، وہ چھتی گرست اسی وجہ سے ہوئے کہ جب ان کے اندر کوئی شریشٹھ، کوئی اونچا ویکتی چوری کرتا تھا، کسی اونچے کول اور ونش کا آدمی، کسی اونچے خاندان کا آدمی چوری کرتا تھا تو وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور کوئی غریب آدمی، کوئی نیچ اور کمزور آدمی اگر چوری کرتا تھا تو یہ لوگ اس کو سزا دیتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ برباد ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے یہ کہا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، قسم ہے اللہ کی، اگر میری بیٹی فاطمہ، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ہے نیائے، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اور نیائے، جو ہم کو آج کے اس اتہاس میں، دنیا کے اتہاس میں کہیں نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کی اچ چرتر اور آچرن میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، آپ نے کبھی کسی کھانے کو برا بھلا نہیں کہا۔ اگر اچھا رہتا آپ اس کو پسند فرماتے تھے، آپ کی اچھا ہوتی تھی تو کھا لیتے تھے، اور اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کھانے کو یہ نہیں کہا کہ یہ کھانا اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنسار میں، اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے سرشٹھ اور سروتم پرانی ہیں، سب سے سروتم ویکتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے گھر ایک ایک مہینہ، دو مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں بنتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، صرف کھجور اور پانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر بسر کر لیتے تھے، اور کبھی کبھی بھوک اتنی ستاتی تھی، بھوک اتنی تیز لگ جاتی کہ آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیتے، کبھی ایک پتھر تو کبھی 2 پتھر جو ہے باندھ دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرتر ہم دیکھیں اور خود اپنا اندازہ کریں کہ ہم کتنے بھوکے رہتے ہیں اور کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود بنا لیتے تھے، اپنے جوتے کا دسمہ خود بنا لیتے تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے میں خود پیوند لگاتے، اس کو سلتے تھے، اور اپنے گھر والوں کی بھی مدد کیا کرتے تھے، ان کے کام کاج میں اپنے گھر والوں کی بھی مدد کرتے تھے۔ اس طرح سے بیماروں کی، بیمار پرسی، ان کی عیادت کرتے تھے، ان کا دیکھ ریکھ کرنے کے لیے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تواضع، نمرتا پوروک ویوہار کرنے والے تھے، ایک دم ہی نرم مزاج کے تھے، ایک دم نرم مزاج کے تھے۔ ہر کوئی ان سے ملتا تھا، ہر ایک کی دعوت کو آپ قبول کرتے تھے، ہر ایک کے نمنترن کو آپ سویکار کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر ایک کے بلانے پر جاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں سے، غریبوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کے انتم کریا کرم میں جنازے میں جاتے، ان پر جنازے کی نماز بھی پڑھتے، ان کے لیے دعا بھی کرتے، ان کے مریضوں کی دیکھ ریکھ بھی کرتے، اور کسی فقیر، مسکین، غریب آدمی کو اس کی غریبی کی وجہ سے اس سے گھرنا کبھی نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ کمزور ہے تو اس سے دور نہیں رہتے بلکہ اس کے قریب رہتے تھے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مالدار ہے، بڑا آدمی ہے، راجا ہے، راجیہ ستا والا ہے، تو آپ اس کے راجیہ ستا سے یا اس راجا سے کبھی بھیبھیت بھی نہیں ہوتے تھے، کبھی نہیں ڈرتے تھے، اور نہ ہی کسی غریب آدمی سے گھৃণا کرتے تھے، اس سے دور کبھی نہیں رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر، گھوڑا پر، گدھے پر اور خچر پر سواری کیا کرتے تھے۔ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکراتے تھے، بہت مسکراتے تھے، کٹھن سے کٹھن پریستھتی میں، بہت دکھ اور پریشانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رہتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کرتے تھے، بدبو کو ناپسند کرتے تھے، بدبو سے بہت دور رہتے تھے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سارے بڑے بڑے جو صفات ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے مہان اور اچ سروشرشٹھ آچرن اور چرتر ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جمع کر کے رکھی ہیں۔ اگر میں بیان کروں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا، مختصر میں یہی ہے
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا گیان دیا، اتنا علم دیا کہ اتنا علم اور گیان نہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کبھی کسی کو دیا اور نہ ہی قیامت تک، پرلے کے دن تک آنے والے کسی انسان کو دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے گیانی ہیں اللہ کے بعد اس دنیا کے اندر۔ اس کے باوجود بھی آپ امی ہیں، آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ دنیا کے اندر کوئی انسان آپ کا استاد نہیں ہے، آپ کا شکشک، آپ کا ٹیچر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن نازل کی، جس کے ذریعے آپ نے یہ گیان کا جو سروت ہے، آپ نے یہ گیان کی جو دریا ہے آپ نے بہایا، اور آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے روپ میں ایک بہترین گیان کی کتاب اور ہمارے لیے مارگدرشک کتاب ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جنات مل جائیں اور مل کر کے اس قرآن کی طرح کوئی کتاب لانے کی کوشش کریں، نہیں لا سکتے۔ اگر وہ اس کو لانے کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، ایک دوسرے کے سہیوگی بھی ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد سے اور سہیوگ سے بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، یہاں یہ بات بھی بند ہو جاتی ہے، اور جو کافر اور ناستک لوگ، جھوٹے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے لکھ لیا ہے، یا جو ان کے پروج ہیں ان کے قصے کہانی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کہانیوں کو گڑھ گڑھ کے ان کے کتھا اور اتہاس کو بیان کیا ہے، یہ ساری باتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں، دنیا میں آپ کا کوئی استاد اور ٹیچر ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ ساری باتیں کیسے سیکھ لی؟ یہاں پہ سارے جو ہے دروازے جو ہے بند ہو جاتے ہیں ان کے سوال کے۔ میرے بھائیو، آئیے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے ہیں، آپ کے معجزات، آپ کے چمتکاروں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا چمتکار جو ہے یہ قرآن ہے۔ قرآن یہ ایسا چمتکار ہے کہ جس نے بڑے بڑے کھیاتی پراپت پرکھیات گیانی، جو بھاشا کے بڑے بڑے گیانی لوگ ہیں، سب کو پراجت کر دیا، سب کو آشچریہ چکت کر دیا، سب کو بھیبھیت کر دیا، اور سب لوگ اس کی چنوتی کو سویکار نہیں کر سکے ہیں۔ اس کی چمتکار کو انہوں نے سویکار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے انہیں جو چنوتی دی ہے، انہیں جو چیلنج دیا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی 10 صورتیں لائیں یا 1 صورت لائیں یا 1 آیت لائیں، کوئی بھی نہیں لا سکا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک کوئی اس طرح قرآن کی ایک صورت بنا کر کے نہیں دیکھا سکا۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اللہ کا ایک چیلنج ہے جسے کوئی بھی سویکار نہیں کر سکا ہے۔ اور قرآن کے معجزے اور چمتکار کا جو چمتکار قرآن کے ہیں، آج کے جو ناستک اور غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی اس کے معجزے کو، اس کے چمتکار کو مانتے ہیں کہ واقعی میں قرآن بہت بڑا ایک معجزہ اور بہت بڑا چمتکار ہے۔ میرے بھائیو، اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں، میں سنکشت میں بتا رہا ہوں کہ جب ایک مرتبہ کافروں نے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کی پرمان مانگی اور کہا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، 2 بھاگ میں وبھاجت ہو گیا۔ اس طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، اکثر مرتبہ کہ جب صحابہ کرام پیاسے ہوتے تھے، پانی کی ضرورت پڑتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ کے نکلنے لگتا تھا، پانی بہنے لگتا تھا، صحابہ کرام اس سے پی لیتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، ہتھیلی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، آپ نے اس کنکری کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، ان کے ہاتھ میں بھی کنکری کلمہ پڑھنے لگے، تسبیح بیان کرنے لگے۔ پھر آپ نے وہ کنکری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، ان کے ہاتھ میں بھی وہ کنکری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، تو ان کے ہاتھ میں بھی وہ کنکری جو ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پرمان ہیں۔ اسی طرح سے کھانا جو رکھا رہتا تھا، صحابہ کرام سنتے تھے کہ وہ کھانا تسبیح بیان کرتا تھا، اللہ کی پوترتا بیان کرتا تھا، اور درخت، پیڑ، پودے، پتھر، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ اور ایک یہودی نے ایک بھنی ہوئی بکری کا بازو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس میں زہر ملا کے دیا تھا، اس بھنے ہوئے گوشت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمتکار ہے۔ اسی طرح سے ایک دیہاتی آدمی آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے کوئی چمتکار دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو، ایک پیڑ کو آدیش دیا، وہ پیڑ چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدیش دیا، وہ پیڑ چل کے پھر
अपनी जगह पर चला गया। मेरे भाइयों, ये जो अल्लाह के रसूल होते हैं, खुसूसन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने यह चमत्कार दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को यह चमत्कार दिखाते ताकि आपकी नबूवत जो है वो प्रमाणित हो जाए। इसी तरह से एक बकरी, बहुत बूढ़ी बकरी थी जिसके थन में दूध नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थन के ऊपर हाथ फेरा, उसके थन में बहुत दूध आ गया, आपने खुद पिया और अपने साथी अबू बकर को भी पिलाया। इस तरह से एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख दुख रही थी, उसमें तकलीफ़ थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फूंक मारा, अपना लुआब दहन उसमें लगाया और आँख बिल्कुल जो है ठीक हो गई। इस तरह से एक सहाबी का पैर टूट गया था एक गज़वा में, एक लड़ाई में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हाथ फेरा, उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम सही हो गया, फिर वो सही से चलने लगे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो ख़ास सेवक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहते अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा माल और बहुत ज़्यादा औलाद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, उनके लिए बरकत की, उन्नति और प्रगति की दुआ की थी। और ऐसा हुआ भी कि उनके 120 औलाद हुए। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कितने 120 संतान उनको मिले, प्राप्त हुए। और इसी तरह से उनकी उम्र भी 120 बरस की हुई और उनका बागीचा जो है वो साल में 2 मरतबा फल देता था। जो खजूर का बागीचा था, खजूर में साल में 2 मरतबा फल आता है। हालांकि प्राकृतिक का जो नियम है वो यही है कि खजूर में साल में सिर्फ एक बार फल आता है, लेकिन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बागीचे में साल में 2 मरतबा फल आता था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से। मेरे भाइयों, इसी तरह से एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे मिंबर पर जुमा के दिन, बहुत सख्त गर्मी का मौसम था, कहत साली थी, बारिश नहीं हो रही थी, अनिकाल हो गया था। सहाबे कराम ने अल्लाह के रसूल से शिकायत की कि बारिश नहीं हो रही है, बड़ी परेशानी, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया उसी मिंबर पे, इतनी सख्त धूप थी, बादल का एक टुकड़ा भी आसमान में नहीं था। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाई, बारिश होने लगी, फौरन बारिश होने लगी। और इतनी बारिश हुई, निरंतर रूप से इतनी बारिश हुई कि 1 हफ्ता तक बारिश होती रही। फिर अगला हफ्ता हुआ, सहाबे कराम जमा हुए और कहने लगे अल्लाह के रसूल बहुत बारिश हो गई है, अब बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हाथ उठाया और दुआ की अल्लाह से, बारिश फ़ौरन ख़त्म हो गई, धूप निकल गई, सहाबे कराम फिर धूप में चलने लगे। मेरे भाइयों, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कार हैं जो मुख्तसर में मैं आप हज़रात को बता रहा हूँ। इसी तरह से जो खंदक की लड़ाई हुई थी, खंदक जो खोद रहे थे सहाबे कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक सा यानी तकरीबन 2.5 किलो जौ में और एक बकरी में लगभग 1000 सहाबा को पेट भर के खिलाया उसमें से खाना, और खाना जो है ज़रा बराबर भी कम नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत। इसी तरह से हज़रत बशीर इब्न साद की बेटी कुछ खजूर लेकर के आई थी अपने अब्बू को और अपने चचा को खिलाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी खजूर से पूरे खंदक खोदने वालों को खिला दिया और सब लोग खाए और खजूर ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ थैली में कुछ खजूर लिए हुए थे एक युद्ध में, एक लड़ाई में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर से जो है जितने भी योद्धा उस युद्ध में थे, उस लड़ाई में थे, आपने सबको पेट भर के जो है खिला दिया। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चमत्कार ये भी है कि जब आप मक्का छोड़ के मदीना आ रहे थे, जब मक्का छोड़ के आप हिजरत करके मदीना आ रहे थे, तो जब आप निकले, आपने अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में मिट्टी ली और उसको फेंक दिया, जिससे जो 100 लोग आपके घर का घेरा किए हुए थे आपको कत्ल करने के लिए, आपकी हत्या करने के लिए, सारे के सारे लोग अंधे हो गए। आप उनके बीच से निकल करके चले गए, उन्होंने आपको देखा भी नहीं। और रास्ते में जब आप जा रहे थे तो सुराका बिन मालिक ने आपका पीछा किया था, आपको पकड़ने के लिए, आपको गिरफ्तार करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शराब दिया तो उसके घोड़े का जो अगला दोनों पाँव है वो ज़मीन में धंस गया, वो ज़मीन में धंस गया और मुँह के बल गिर गया था। मेरे भाई, इस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बहुत बेशुमार चमत्कार मौजज़ात हैं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत प्रमाणित होती है। मैंने मुख्तसर में, संक्षिप्त में ये सारी बातें बताई हैं मेरे भाइयों, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में मैंने चंद बातें की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी अपने अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके चरित्र, आपके जो आचरण है उसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आपके मार्ग पर हमको चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की और अपने माल और जान से भी ज़्यादा हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की, और अल्लाह ताला अपने से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की हमको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।